آپ نے دیکھا پہلے کیس میں بھی یہی ہوا، آپ نے دیکھا یہ دوسرے کیس میں بھی یہی ہوا، تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں، ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہوگا۔ اب ہم نمبر 1 تو ایک اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں کہ ہمیں آرڈر کی کاپی دی جائے، اور نمبر 2 ہم فائل کریں گے اپیل، اور اپیل میں ہم یہ جو کنوکشن ہے اور جو سزا ہے اس کی سسپینشن بھی مانگیں گے۔ اچھا سر، کیا کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں بھی کل سائفر میں سزا ہوئی تھی، آج توشہ خانہ کیس میں سزا سنا دی گئی ہے، اور وہ پروسیس جو ہے وہ کہیں رہ گیا ہے بیچ میں، وہ مکمل نہیں ہو سکا؟ جی دیکھیں، یہ ان کو ٹرائل نہیں آپ کہہ سکتے، ان کو آپ کیسز نہیں کہہ سکتے، یہ تو دونوں ڈرامہ ہے، اور یہ سزا تو کر دی، بڑی جلدی تھی سزا دینے کی، ابھی تک آرڈر نہیں آئے دونوں کیسوں میں، نہ پہلا کیس نہ یہ توشہ خانہ والا کیس۔ آج بلکہ ہم صبح ہم نے اپلیکیشن دی تھی، کل ہی دی تھی ہائی کورٹ میں، جس میں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ ہمارا کراس ایگزامینیشن جرا کرنے کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا ہے توشہ خانہ صاحب کے جو جج صاحب تھے جو کیس کی سماعت کر رہے تھے، نیب کورٹ کے جج صاحب، انہوں نے چونکہ وہ ختم کر دی تھی تو ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ وہ ان کا یہ جو آرڈر ہے اس کو ختم کیا جائے اور ہمیں جرا کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن وہ ابھی صبح جب ادھر آیا اطلاع وہاں پہنچی کہ ہم نے یہ اپلیکیشن ہے اور ہو سکتا ہے آج فکس کر دیں، تو وہ انہوں نے صبح ہی آرڈر اناؤنس کر دیا۔ اب وہ آرڈر ایسا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ پہلے جو جتنے وکیل تھے عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے، ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی طرح سے بھی جرا کر سکیں۔ دوسری، ان کو یہ بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے کوئی گواہ پیش کر سکیں۔ تیسری ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک بیان قلم بند کرتے ہیں، اس بیان کے جو اکیوزڈ جو ہوتا ہے، ملزم جو ہوتا ہے، اس کا بیان اگر قلم بند نہیں کریں گے تو آپ ججمنٹ یا فیصلہ اناؤنس نہیں کر سکتے۔ وہ ابھی تک کل شام تک، کل رات تک ابھی تک قلم بند نہیں ہوئے تھے، بیان ابھی تک بیان نہیں دیے گئے تھے، صبح بھی نہیں دیے گئے، ان کے بغیر ہی ججمنٹ اناؤنس کر دی۔ تو یہ اس قسم کی حرکت ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا پہلے کیس میں بھی یہی ہوا، آپ نے دیکھا یہ دوسرے کیس میں بھی یہی ہوا، تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں، ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہوگا۔ اب ہم نمبر 1 تو ایک اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں کہ ہمیں آرڈر کی کاپی دی جائے، اور نمبر 2 ہم فائل کریں گے اپیل، اور اپیل میں ہم یہ جو کنوکشن ہے اور جو سزا ہے اس کی سسپینشن بھی مانگیں گے۔ اور امید یہ ہے کہ اتنا آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہوئی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اتنا مس ٹرائل ہے، اتنا آبویس ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سسپینڈ ہو جائے گی بہت جلد، سزا بھی اور کنوکشن بھی۔ بس سب 10 وکلا اس کیس میں چینج کیے آپ نے، کیا وجہ تھی سر؟ دیکھیں، وہ تو اس کیس کی بات نہیں کر رہے، شاید آپ پہلے کیس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کیس یہ توشہ خانہ کیس میں تو وہی وکیل تھے جو پہلے تھے، لیکن جو وکلا کی چینج کرنے کی بات ہے یہ درست نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے اور جہاں تک میں نے ریکارڈ دیکھا ہے، اس میں بڑا کلیئر بات ہے کہ جو وکیل شروع سے تھے وہی وکیل ہیں۔ کوسا صاحب جو ہیں وہ اس میں وکیل ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایڈیشنل وکیل ہیں وہ اس کو ریپلیسمنٹ نہیں ہے، وہ ایڈیشنل وکیل ہیں، یعنی مزید اضافہ کیا اس ٹیم میں۔ وہ جو وکیل ہیں وہ اس لیے اضافہ کیا گیا کہ ٹرائل میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ٹرائل میں کوئی ڈیلے نہ ہو۔ وکیل انکریز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا بھی جرا کر سکے، یہ مقصد تھا۔ وہ الٹا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے ہم کوئی ڈیلے کر رہے ہیں۔ یہ اس کے توشہ خانہ کیس کی آپ بات سنیں، آپ دیکھیں گے شروع کب ہوا تھا، 9 جنوری کو۔ آج کیا دن ہے؟ 31 جنوری، یعنی صرف 28 دن میں ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا ہے۔ پاکستان میں کتنے ٹرائل ہیں جو 28 دن میں کنکلوڈ ہوئے ہیں؟ ڈیلے تو ٹرائلز تو آپ 5-6 سال چلتے ہیں، وہ ہوتا ہے ڈیلے۔ 29 دن یا 27 دن میں کون سے ڈیلے کی آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اتنا آپ نے ڈیلے کر دیا کہ آپ اس کو اجازت ہی نہ دیں کہ آپ کراس ایگزامینیشن آپ کی جرا بھی ختم کر دیں گے، آپ اجازت ہی نہ دیں کہ آپ اپنی شہادت لے کے آئیں، آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ کا وکیل ایک دن بیمار ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو اگلے دن اجازت نہیں ہے کہ وہ پیش بھی ہو سکے۔ یہ اس قسم کی آپ نے کہاں دیکھا ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں، تاریخ میں اس طرح کے کیسز؟
बैरिस्टर साहब, बुशरा बीबी आज खुद गिरफ्तारी देने अडियाला चली गई हैं? जी बिल्कुल, ताकि एक बाइज़्ज़त तरीके से ये मामला हो निपटाया जाए और इंशाल्लाह बड़ी जल्द वो बाहर आ जाएंगे।